کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اس کے علاوہ ان کے معبود ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ وقت کے آگے کسی کی نہیں چلتی، یہ نشہ اتار دیتا ہے، اہم کا بھی اور وہم کا بھی۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ کون روئے گا؟ قرآن مجید بتاتا ہے کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ حسرت اور ندامت سے روئیں گے۔ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی اطاعت سے غافل رہے، نماز کو چھوڑتے رہے اور توبہ کو ٹالتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کہے گا، کاش میں نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا۔ اس دن مال، اولاد اور دنیا کی شان کسی کام نہیں آئے گی، صرف ایمان اور نیک اعمال ہی انسان کو کامیاب بنا سکیں گے۔ اس لیے آج ہی سے اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ توبہ کا دروازہ موت سے پہلے تک کھلا ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے، جو میں نے چھین لیا وہ آزمائش تھی، اور جو میں دوں گا وہ انعام ہوگا۔ معافی اور درگزر ایک پھول کی مانند ہے۔ جو لوگ معافی مانگنے سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ انسانوں کے درمیان رابطے اور تعلق کے پل کو توڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ نرمی کے جو فوائد ہیں وہ سختی میں ہرگز نہیں ہو سکتے۔ زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھو، کیونکہ یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر ہی غلط لگتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد وہ دھوکہ ہے جسے ہم بڑی توجہ اور خوش ہو کے سنتے ہیں۔ جن سے تمہیں نقصان پہنچا ہو اور مزید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، ان سے کنارہ کشی کر لو۔ ان سے بدلہ لینے کی فکر نہ کرو، کیونکہ سب سے اچھا بدلہ اللہ کا ہے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جبکہ یہ جانتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ بعض لوگ ساری عمر صحیح چیزیں چنتے چنتے بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور یہ غلطی ان کی باقی زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک کا نام صبر، ایک کا نام شکر۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، لیکن ادب سے وہ محروم تھا۔ مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں عبادت اور عبادت کا گاہوں کا تو بڑا خیال ہے، لیکن انسان کا نہیں۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، صبح کی نیند انسانوں کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، منزلوں کو حاصل کرنے والے دیر تک سویا نہیں کرتے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ ان پڑھ ہی بے وقوف نہیں ہوتے، بلکہ وہ تعلیم یافتہ بھی بے وقوف ہوتے ہیں جو تعلیم کا درست استعمال نہیں کرتے۔ حضرت علی نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکے: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ اپنی زندگی میں جس خیر، بھلائی اور بہتری کی تلاش آپ کو ہے، وہ صرف اللہ کے دین پر چلنے میں ہے۔ بڑھاپے سے زیادہ انتقامی جذبات چہرے کو بگاڑ دیتے ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ غصے کی مقدار میں کمی عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک خاصیت ہے، اس سے انسان مضبوط ہوتا ہے
اور تکبر کمزور۔ جہاں قدر نہ ہونا وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ نا قدرے اور نا شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی انہیں ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا اور وہ ہے جنت کا راستہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھے انسان بنو، لیکن اسے ثابت کرنے میں وقت ضائع نہ کرو۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ حکمت ایک ایسا درخت ہے جو دل میں اگتا ہے، دماغ میں پلتا ہے اور زبان میں پھل دیتا ہے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ وطن گھر کی طرح ہوتا ہے، وطن سے محبت ایمان کا رکن ہے۔ ایک خوبصورت یقین، اللہ کبھی دوسرا در کھولے بغیر پہلا در بند نہیں کرتا۔ گناہ وہ ہے جس پر ضمیر دل مطمئن نہ ہو۔ اگر تم راستے جانتے ہو تو گمراہ انسان تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضرت علی: وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ کو نظر انداز کر کے، کچھ کو برداشت کر کے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رشتوں کو جیتنے کے لیے خود کو ہارنا پڑتا ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غم زدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے استعمال کریں۔ قرآن مجید کا دیکھنا، پڑھنا اور سمجھنا ثواب ہے۔ حرف پر نگاہ پڑے تو 10 برائیاں دور ہوں اور 10 نیکیاں درج ہوں، آنکھ کی روشنی بڑھے، آنکھ کی بیماریوں سے نجات ملے۔